السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب گرامی، موبائل سے وفاق المدارس العربیہ حفظ کا داخلہ کس طرح کیا جاتا ہے، آج اس کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے۔ یہاں پر وفاق المدارس العربیہ کی ویب سائٹ سرچ کریں اور اس کو کلک کر دیں۔ سب سے پہلے جو ویب سائٹ وفاق کی آ رہی ہے یہاں پر کلک کیجئے۔ جو 3 لائنز آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر کلک کریں۔ نیچے آ رہا ہے مدارس لاگ ان، یہاں پر کلک کر دیجئے اور مدارس لاگ ان پر کلک کریں۔ یہاں پر آپ نے اپنے مدرسے کا الحاق نمبر لکھنا ہے۔ اور نیچے آپ کا جو خفیہ کوڈ ہے وہی لکھیں۔ اگر آپ نے خفیہ کوڈ ابھی تک نہیں لگایا تو جو مدرسے کا الحاق نمبر ہے وہی اس کا کوڈ ہوتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد یہاں لاگ ان پر کلک کر دیجئے۔ اب یہاں آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا سالانہ آن لائن داخلہ درجہ حفظ، یہاں پر کلک کر دیجئے۔ یہ شرائط اور ہدایات آپ اچھی طرح پڑھ لیں ایک دفعہ۔ سب سے پہلی جو شرط لکھی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ فیس کا ثبوت، چلان فارم، داخلہ کی آن لائن فہرست اور قلمی فہرست، یہ وفاق کو بھیجنا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں آگے۔ اس کو یہاں سے ختم کر دیں۔ یہاں 2 طریقے ہیں داخلہ بھیجنے کے۔ پہلا طریقہ لکھا ہوا ہے داخلہ بذریعہ رقم تسجیل، دوسرا طریقہ لکھا ہوا ہے داخلہ بغیر رقم تسجیل۔ اوپر والے سے ان بچوں کا داخلہ کیا جاتا ہے جن کا داخلہ پہلے گیا تھا، اب وہ دوبارہ امتحان دینا چاہتے ہیں۔ تو سند کے اوپر جو رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اس کو کلک کر کے وہ لکھیں گے تو یہاں سے ان بچوں کا داخلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر بچے وہی ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ داخلہ بھیج رہے ہیں، تو آپ نے نیچے جو داخلہ بغیر رقم تسجیل ہے یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ اوپن ہوگا۔ یہاں پر لکھا سب سے پہلے بنین بنات، اگر بنین کا داخلہ بھیجنا تو بنین کو کلک کر دیں، بنات کا بھیجنا ہے تو بنات کو کلک کر دیجئے۔ تو میں ایک ڈیمو کے طور پہ ایک بچے کا داخلہ بھیجتا ہوں اور آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے طالب علم کا نام لکھا ہوا ہے، جو شناختی کارڈ پر نام ہے وہی لکھنا ہے۔ میں ڈیمو کے طور پہ فرضی نام لکھ رہا ہوں۔ نیچے طالب علم کی ولدیت لکھ دینی ہے۔ اور نیچے آپ لوگوں نے تاریخ پیدائش لکھنی ہے۔ تاریخ پیدائش کے لیے آپ نے یہ جو کیلنڈر کا نشان بنا یہاں پر کلک کریں اور سب سے اوپر جو جنوری 2001 لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کر کے اور پھر دوبارہ 2001 پہ کلک کریں۔ جو اس کا سن ہے اس کو پہلے متعین کرنا ہے اور اس کے بعد جس مہینے میں پیدا ہوا وہ کلک کر لیجئے، اس کے بعد تاریخ پر کلک کر لیجئے۔ اس طرح یہ تاریخ لکھی گئی ہے۔ یہاں نیچے طالب علم کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، یہ بھی میں فرضی لکھ دیتا ہوں۔ نیچے طالب علم کا ضلع لکھنا ہے۔ نیچے طالب علم کا پورا ایڈریس لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ جو بے فارم پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے پورا وہی لکھیے۔ اور یہاں یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے اس پر کلک کریں گے اور آپ کے موبائل میں پہلے سے وہ تصاویر موجود ہوں جن بچوں کا داخلہ بھیجنا ہے، یہاں پر کلک کریں گے، یہ آپ کو موبائل کی گیلری میں لے آئے گا۔ تو یہاں اس تصویر کو کلک کر دیجئے اور اوپر بنا ہوا لکھا ہوا ہے ڈن، یہاں پر کلک کر دیجئے۔ یہ تصویر کا انتخاب ہو گیا
اور نیچے سب سے لکھا قوائف محفوظ کریں، تو یہاں پر کلک کر دیجئے۔ یہ لکھا ہوا ہے علی شان والطاہر کا داخلہ محفوظ ہو گیا۔ یہ سارا پروسیس ہے، ایک بچے کا داخلہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نیچے یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے ایک بچے کی انٹری ہو چکی ہے۔ یہ علی شان طاہر نام لکھا ہوا آ رہا ہے، لاہور لکھا ہوا آ رہا ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے فیس کا ثبوت اٹیچ کرنا ہے۔ اگر آپ نے فیس بینک کے ذریعے بھیجی ہوئی ہے تو بینک کی جو رسید ملے گی اس طرح کی، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہو، اور آپ نے اس کی تصویر لے کے موبائل میں بھی رکھ لینا ہے۔ اور یا پھر آپ نے فیس بھیجی ہوگی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے، اگر موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھیجی ہے تو اس کا ثبوت بھی اسکرین شاٹ کی صورت میں آپ کے موبائل میں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ جو فیس ثبوت اٹیچ کریں یہاں پر کلک کریں گے۔ اوپر بینکوں کے نام دیے گئے ہیں، تو جو بینک ہے اوپر کلک کریں، آپ جس بینک میں آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں اس بینک کا نام یہاں سے متعین کر لیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے بینک سلپ نمبر، ٹرانزیکشن آئی ڈی نمبر۔ اگر تو بینک کے ذریعے بھیجا ہے تو بینک سلپ جو آپ کے پاس ہوگی اس طرح کی، تو یہ والا نمبر آپ نے یہاں پر درج کر دینا ہے۔ اور اگر آپ نے موبائل کے ذریعے فیس بھیجی ہوئی ہے تو پھر آئی ڈی نمبر، یہ والا آئی ڈی نمبر آپ لوگوں نے یہاں پر درج کر دینا ہے۔ اور نیچے آپ نے وہ رقم درج کر دینی ہے جو رقم آپ نے بھیجی ہے، جتنی بھی رقم ہوگی ٹوٹل۔ اور نیچے رقم جمع کرنے کی تاریخ درج کریں، جس تاریخ کو آپ نے وہ رقم بھیجی ہے وہ یہاں کیلنڈر پر کلک کر کے اسی طرح سن متعین کریں، مہینہ متعین کریں، اور سب کچھ کر کے یہاں پر تاریخ درج کر دینی ہے۔ نیچے فیس جمع کرنے کا مقصد یہ آپ نے لکھنا ہے لازمی، کہ فیس حفظ کے داخلہ کے لیے فیس جمع کروائی گئی، یہ لکھ دیجئے۔ اور نیچے آ رہا ہے فیس ثبوت کا انتخاب کریں، یہاں پر کلک کریں گے، اور یہ آپ کو آپ کی موبائل کی گیلری میں لے آئے گا۔ اور جو یہاں پر فیس کا ثبوت ہوگا بینک سلپ کی صورت میں یا پھر موبائل اپلیکیشن کی صورت میں جو آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہے وہ آپ نے یہاں پر اٹیچ کر دینا ہے۔ یہاں پر جب وہ اٹیچ ہو جائے تو نیچے کلک کر دینا قوائف محفوظ کریں، سمپل اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے قوائف محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح فیس ثبوت آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ یہاں دوسری چیز آ رہی ہے درجہ حفظ کی مکمل فہرست۔ جب آپ سارے بچوں کا داخلہ بھیج دیں گے تو یہاں پر درجہ حفظ کی مکمل فہرست پر کلک کریں، اور اگر بنات کی ہے تو بنات پہ کلک کر لیں، بنین کی ہے تو بنین پہ کلک کر کے فہرست حاصل کریں یہاں پر کلک کریں گے۔ یہاں پر آپ کے سامنے وہ فہرست آ جائے گی جن بچوں کا داخلہ آپ نے بھیجا ہوا ہے۔ یہاں میں نے کیونکہ ایک بچے کا داخلہ بھیجا ہے تو اس ایک بچے کی یہاں فہرست میں نام آ رہا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ کا بھیجا ہوا تو سب کا یہاں پر نام آ جائے گا۔ اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور پرنٹ کر لینا ہے۔ اور نیچے یہاں پر دستخط محتمم اور نیچے مدرسے کی مہر دی گئی ہے، یہاں پر آپ نے مہر لگا دینی ہے اور محتمم کے دستخط کر لینے ہیں پرنٹ کروانے کے بعد۔ نیچے آ رہا ہے چلان فارم برائے وصولی فیس مکمل، یہاں پر کلک کریں گے۔ اگر تو سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھیجا ہے تو سنگل فیس ہی رہنے دیں، اگر ڈبل کے ساتھ بھیجا یہاں پر کلک کر کے ڈبل فیس، 3 گنا فیس، 4 گنا فیس، چاروں آپشن آ رہے ہیں۔ آپ نے جس دورانیے میں بھیجا ہے اسی دورانیے کو یہاں پر سلیکٹ کیجئے سنگل فیس، اور چلان فارم حاصل کریں، یہاں پر کلک کر دیجئے۔ یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو دیکھ لیے لکھا تحفیظ القرآن الکریم، ایک بچے کا داخلہ بھیجا ہے اور 495 روپے ہیں، یہ ٹوٹل سارا کچھ آ جائے گا آپ کے سامنے۔ اس کو بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی پرنٹ کروا لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے قلمی فہرست، اس کو کلک کیجئے۔
اس کو آپ نے سمپل ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کروانا ہے، اور جن بچوں کا داخلہ بھیجا ہوا ہے، جو آپ نے آن لائن ابھی لسٹ ڈاؤن لوڈ کی تھی، ان بچوں کا یہاں پر رقم التسجیل رجسٹریشن نمبر اسی فہرست پر درج ہوگا، وہ لکھنا ہے، طالب علم کا نام، ولدیت، ضلع، شرح فیس، اور ٹک کیجئے۔ یہ کر کے نیچے لکھا دستخط محتمم دستخط کروا لینے ہیں، اور مدرسے کی مہر لگا دینی ہے اس پر۔ اب آپ لوگوں نے وفاق المدارس کو ایک چیز بھیجنی ہے، فیس ثبوت اٹیچ کریں، ادھر اٹیچ بھی کر دیا، اور آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروا کے ایک اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور جو اصل ہوگی وہ آپ نے وفاق کو بھیجنی ہے۔ نمبر 2، درجہ حفظ کی مکمل فہرست جو آپ نے یہاں سے پرنٹ کروائی ہے، یہ بھی آپ نے وفاق کو ارسال کرنی ہے۔ نمبر 3، چلان فارم برائے وصولی فیس مکمل، یہ تیسرا کاغذ ہو گیا جو آپ نے وفاق کو ارسال کرنا ہے۔ نمبر 4، قلمی فہرست، یہ سارے کاغذات جن پر دستخط اور مہر کا تذکرہ ہے ان پر دستخط اور مہر لگا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس بھی ثبوت کے طور پہ ہونی چاہیے، ان کو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ لیں، اور اصل جو ہوں گے وہ آپ وفاق کو ارسال کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی بچے کا داخلہ منسوخ کرنا ہے یا اس میں کچھ ترمیم کرنی ہے، آپ سے غلطی ہوگی ہے، تو یہ جو نیچے بچوں کے نام آ رہے ہیں، یہاں سارے بچوں کے نام شو ہوں گے، اس کو اگر آپ اس طرف کریں گے تو آپ کو یہ 2 آپشن نظر آ رہے ہیں، ترمیم داخلہ، داخلہ ختم۔ تو اگر ترمیم کرنی ہے، نام بدلنا ہے، تاریخ بدلنی ہے، تو اس پہ کلک کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور اگر داخلہ ختم کرنا ہے تو یہاں پر کلک کر کے داخلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں نے ڈیمو کے طور پہ داخلہ بھیجا تھا، تو لہٰذا میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو طریقہ بھی آ جائے۔ داخلہ ختم پر کلک کریں گے۔ آگے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کم از کم 30 حروف پر مشتمل وجہ بتائیں کہ داخلہ کیوں ختم کر رہے ہیں۔ میں یہاں وجہ لکھ دیتا ہوں کہ ڈیمو کے طور پر یہ داخلہ کیا گیا تھا۔ اب میں داخلہ خارج پہ کلک کر دیتا ہوں۔ داخلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نیچے چیک کریں گے تو کسی طالب علم کا نام یہاں پر نہیں آ رہا، نو ڈیٹا اویلیبل ان ٹیبل یہاں پر لکھا آ رہا ہے کہ جو ہم نے داخلہ کیا تھا وہ داخلہ ختم ہو گیا، تو لہٰذا آپ داخلہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو نمبر دیا گیا ہے، رابطہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔